نے سنا ہے جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ محرم میں روتے بھی ہیں اور امام حسین کا پتلا بنا کر اس پر تیر مارتے ہیں، کیا یہ بات ان کے یہاں کتابوں میں ہے یا یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں جو آپ کو نہیں بتلائی گئی ہیں اور جن حقیقتوں سے آپ واقف نہیں ہیں، جن حقیقتوں کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کی ذاتی طور پر یا کسی فرقے کی بیس پر کسی سے کوئی عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو وہ جو فریقین ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھنا بھی شروع کرتے ہیں، جن میں سے کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں صرف بہتان ہوا کرتی ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ کیا واقعی ایسے کام کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ مقام کا پتلا بنا کر اس پہ تیر چلا رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں اور تھوڑا سا فوکس کریں اور اس بات پہ زور ڈالیں کہ اگر کوئی زیادہ امام حسین علیہ مقام کا تذکرہ کرتا ہے نا تو لوگ اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا تم شیعہ ہو گئے؟ یعنی کتنی عجیب بات ہے، اگر کوئی امام حسین کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ کیا تم شیعہ ہو گئے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی کیا آپ سچے پکے مسلمان ہو گئے؟ آپ تو سچے پکے مسلمان ہو گئے کہ آپ اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ مقام نواسۂ رسول ہیں، دین کو بچایا ہے، نماز جیسی عبادت کی فضیلت ہم کو بتلائی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں ان کی پرورش فرمائی ہے، ان کو پالا پوسا پرورش کیا، بڑا کیا۔ یہ وہ ہیں کہ جب ماں کی گود میں تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ وہ ہیں، تو ان کے تذکرے کرنے سے جب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ شیعہ ہو گیا کیونکہ امام حسین کے تذکرے بیان کر رہے ہیں، تو جو ایکچول میں ہیں ہی شیعہ، وہ شیعہ ان کو آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ وہ بدنام کیوں ہیں؟ آپ کسی کو تھوڑا سا حسین حسین کرتا دیکھتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو شیعہ ہو گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو امام حسین کا ذکر کر رہا ہو، جو امام حسین کی وجہ سے صحابہ کرام پہ جو تبرہ بھیج رہا ہو، حالانکہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، ان سے جو مخالفت ہے وہ اس بات پر ہماری نہیں ہے کہ وہ امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اس بات پر اگر کسی کی مخالفت ہو کہ بھئی وہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں اس لیے ہمارے دشمن ہیں، تو وہ تو انسان دار اسلام سے خارج ہے۔ شیعہ حضرات کے اندر جو بیسک ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنا، حضرت فاروق اعظم کی تکذیب کرنا، حضرت عثمان غنی کے اوپر سب و شتم کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی تکذیب کرنا، یا حضرت مولا علی کو رسول اللہ سے بڑا مقام اور درجہ دے دینا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑا مقام ہے حضرت مولا علی کا۔ یہ جو چیزیں ہیں، تو جو شیعہ فرقہ ہے یہ اس کی بنیادی چیز ہے ان کے شیعہ ہونے کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی شیعہ ہو اور وہ اس کے بعد امام حسین علیہ مقام کا پتلا بنا کے ان کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تیر چلائے، ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی سوچ بھی لے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا، اس کا دین بچے گا ہی نہیں اگر کوئی انسان ایسا تصور بھی کر لے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور الزام کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، یہ چلی چلائی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی دوسرے کے لیے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی وہ تو ایسے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں۔ یہ صرف آپس میں ایک دوسرے پر بہتان باندھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جب کوئی آپ نئی بات سنیں نا تو جب تک اس پر تحقیق نہ کر لیں، جب تک کہ آپ اس بات کو بالکل سچا نہ مانیں، بالکل بھی پکا نہ مانیں۔ بہرحال ہمارا جو اختلاف ہے شیعوں سے وہ ان باتوں پر ہے جو بیسک چیزیں ہیں کہ جو صدیق اکبر کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو فاروق اعظم کی شان جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہماری اس سے لڑائی ہے، جو حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اور جو حضرت مولا علی کی شان میں اہانت کرے ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ وہ لوگ ہیں، اہل سنت ہیں کہ اگر صدیق اکبر کے دشمن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور مولا علی کے دشمن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کے دشمن سے بھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اہل بیت کے دشمنوں سے بھی ہمارا کوئی میل جول نہیں ہے اور ان سے بھی ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ جن کے جو مقامات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کی
جو کتابوں کے اندر ہے اور جو صحیح چیزیں ہیں، جو صراط مستقیم ہیں، وہ یہی ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔